السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فضا وائس سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے فضا وائس سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک ایسے نوجوان کی زندگی پر ایک خوفناک داستان، جس کی پراسرار قوتوں نے اسے تاکا اور اپنا علاقہ بنانے کے لیے اسے دنیا کی ہر آسائش مہیا کر دی۔ اور جب دہشت کدہ ایپیسوڈ نمبر 1 دھڑکنیں بند کر دینے والے واقعات اور خوفناک ماحول اس داستان کی زینت ہیں۔ اس دن بارش اچانک شروع ہو گئی تھی۔ صبح کو جب ہم دھندے پر نکلے تھے تو آسمان پر خوب دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ خیال بھی نہیں تھا کہ بادل آئیں گے اور بارش شروع ہو جائے گی۔ مائی میرا کی زبان واقعی کالی تھی۔ میں نے خود کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کی زبان کی نوک بالکل کالی تھی۔ شاہو، اس نے کہا تھا، کیا بات ہے؟ کہیں بارش نہ ہو جائے؟ پاگل ہوئی ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دوپہر کو آسمان کالا ہو جائے گا اور پھر بارش ہوگی۔ مائی میرا، تو اب درویش ہوتی جا رہی ہے۔ بھیک مانگنا چھوڑ، تعویذ گنڈے شروع کر دے۔ یہ تو سب سے اچھا دھندا ہے، مگر اس کتیا کے پلے نے اس قابل کہاں چھوڑا ہے؟ مائی میرا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ کس نے؟ اسی فضلہ نے۔ ایک زمانہ تھا کہ میرا رنگ چاندی جیسا تھا، بال لمبے تھے، لوگ کہتے تھے میرا نکل جا یہاں سے، حلیہ بدل لے، کوئی اچھا گھر مل جائے گا تجھے۔ مگر فقیر کی بیٹی کو فقیرنی بننا تھا۔ تیرا یہ حال فضلہ ٹھیکیدار نے کیا؟ نہیں، پھر اس کے باپ نے، چھدو تھا اس کا نام۔ ہاں، میں نے بھی سنا تھا۔ ابا نے 20 روپے اس سے لے کر مجھے حمیدو کی ہاتھ بیچ دیا، اور حمیدو نے سب سے پہلے میرے بال کاٹے، پھر دھوتی دے کر زخم ڈالے، چہرہ کالا کیا اور اڈے پر بیچ دیا۔ اور تیرے پاؤں کیا ہوئے؟ باغ نکلی تھی ایک بار، دونوں ٹانگیں توڑ دی سسرے نے۔ میرا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ ایسا ہی ہوا تھا، پہلے حمیدو ٹھیکیداری کرتا تھا، اب اس کا بیٹا فضلہ یہ کام کرتا تھا۔ حمیدو ایک ٹرک کے نیچے آ کر مر چکا تھا۔ پوری بستی آباد تھی فقیروں کی، اور بستی کا نام شاہ بستی تھا۔ اس دور میں شاہوں کی جس طرح سے مٹی پلیت ہوئی ہے، کبھی نہ ہوئی ہوگی۔ تفصیل میں جانا بیکار ہے، سڑکوں پر ہر جگہ شاہ موجود ہیں، مگر ہمیں کیا، بلکہ مالی اثر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بستی واقعی شاہ بستی تھی۔ دفتروں میں پورے مہینے قلم گھس کر کلر کی کرنے والی پہلی تاریخ کو شاہ ہوتے ہیں، اور 15 تاریخ کو ان کی بادشاہت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا ہر دن عید کا ہوتا ہے۔ آخر کاروبار ہے۔ مائی میرا کی کالی زبان کا مظاہرہ ہو گیا۔ دوپہر کو سورج چھپ گیا، بادل گہرے ہو گئے، اور پھر چھم چھم بارش شروع ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے آج ہمیں سائی نگر کے میلے میں بھیجا تھا۔ سائی بابو کے مزار شریف پر عرس کے موقع پر میلہ لگا تھا، اور میلے کی شوقین کافی تعداد میں آتے ہیں۔ یہاں لنگر اور خیرات خوب ہوتی ہے، لیکن بارش نے مزہ خراب کر دیا۔ بھگدڑ مچ گئی تھی۔ میں بھی مائی میرا کی گاڑی دھکیلتا ہوا بھاگا اور ایک گھنے درخت کے نیچے پناہ لی۔ درخت اتنا گھنا تھا کہ ہم بارش سے بالکل محفوظ ہو گئے۔ مائی میرا نے کہا۔ بیڑا غرق ہو گیا، کمائی ماری گئی۔ مائی میرا، میں نے اسے پکارا۔ تو نے بارش کے بارے میں کہا تھا؟ ہاں۔ تجھے کیسے معلوم ہو گیا؟ جادوگرنی ہوں میں۔ وہ تو خیر نہیں ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ کیوں؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ اس لیے کہ اگر تو جادوگرنی ہوتی تو سب سے پہلے فضلہ ٹھیکیدار کو بندر بنا دیتی، میں نے کہا، اور وہ بھی ہنسنے لگی۔ ہاں رے، یہ تو ہے۔ تو ایسا کر، گرم چائے لے کر آ، اس وقت مزہ دے گی۔ مائی میرا نے گاڑی سے 2 گلاس نکال کر دیے، اور میں بارش میں بھیگتا چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں 2 گلاسوں میں چائے لے آیا۔ ایک گلاس میں نے مائی کو دیا اور دوسرا خود سنبھال کر درخت کے تنے سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بارش میں چائے کا مزہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں مزے سے چائے پیتے رہے۔ بارش کی وجہ سے میلے میں موجود لوگ بھی ادھر ادھر پناہ لینے دوڑ پڑے تھے، اور خوب بھگدڑ مچ گئی تھی۔ گاڑیوں کا شور سنائی دے رہا تھا، کئی گاڑیاں ہمارے سامنے سے گزری تھی۔ مائی میرا نے افسوس بڑے لہجے میں کہا۔ ٹھیکیدار کا خیال تھا کہ آج میلے میں ہم خوب کما لیں گے اور اس کی چاندی ہو جائے گی، مگر یہاں تو پتل بھی نہیں ہوا، تو ہم کیا کریں؟ تو پاگل ہے شاہو، تجھے پتا ہے ٹھیکیدار کتنا کمینہ ہے، وہ جوتوں سے پٹائی کرے گا ہماری۔ مائی میرا، ایک بات بتا۔ ہاں بول۔ یہاں سے کہیں بھاگ کیوں نہ چلے؟ ٹھیکیدار نے تو ہماری زندگی بھی برباد کر رکھ دی ہے۔ مائی میرا تعجب سے مجھے دیکھنے لگی، بہت دیر تک میرا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، لوگ کیا کہیں گے؟ بوڑھی عورت جوان لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، تو میری ماں کے برابر ہے، بھلا ایسے کوئی تھوڑی کہے گا۔ مائی میرا نے بڑی بڑی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، خیر اب اتنی عمر بھی نہیں ہے میری کہ تو مجھے اپنی ماں کہہ دے، تو پھر کیا کہوں؟ وہ تو خدا غارت کرے ٹھیکیدار حمیدو کو میری ساری جوانی خاک میں ملا دی۔ مگر مائی میرا، جوانی تو خاک میں مل چکی ہے نا؟ ارے تو کیا بیکار باتیں کر رہا ہے؟ اگر کہیں اچھی جگہ جا کر رہوں گا، حلیہ ٹھیک کر
لوں گا تو اچھی خاصی عورت لگوں گی۔ توبہ توبہ، تو اب بھی اپنے کو عورت ہی کہتی ہے۔ تو عورت ہوں نا، خیر ہوگی لے شاید کوئی ان داتا آ گیا۔ میں نے کہا سرخ رنگ کی ایک گاڑی بڑی لمبی سی تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی تھی۔ مائی میرا نے جلدی سے کہا جا چل مانگ، ہو سکتا ہے کچھ مل ہی جائے، کم از کم فضلہ کی زبان تو بند ہو جائے گی۔ میں جلدی سے گاڑی کی طرف لپکا۔ گاڑی کی اگلی سیٹ پر ایک ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا، پیچھے کی سیٹ پر ایک بیگم صاحبہ، باری سے بدن کی مالک تھی، بڑی بڑی آنکھیں، لیکن ان آنکھوں میں پتلیاں بہت چھوٹی تھی، اس وجہ سے یہ آنکھیں ذرا کچھ عجیب سی لگتی تھی۔ موٹے موٹے ہونٹ جن پر سرخی لگی ہوئی تھی، خوب گورا رنگ، خوب اچھا لباس، دیکھنے ہی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑی سیٹانی ہے۔ میں نے کہا بی بی جی اللہ کے نام پر دے دو، میری بوڑھی ماں معذور ہے، میں اس کا علاج کرا رہا ہوں، ہم بیکاری نہیں ہیں جی، بس وقت پڑ گیا ہے، دے کچھ، آپ کا بھلا ہوگا۔ عورت نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر بولی ہٹا کٹا تو ہے تو، بھیک مانگ کر اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتا ہے، مجبوریاں ہیں جی، مجبوریاں، اب سمجھتی نہیں ہو جی، بھیک مانگنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹروں نے کہا ماں کو ایک لمحے کے لیے اکیلا نہ چھوڑا جائے، مجبوری ہے، نوکری پر جاتا ہوں تو نوکری ہی ہوتی ہے، اب یہ تو ہے کہ کم از کم جہاں بھی جاتا ہوں اسے ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ اچھا کتنا خرچ ہو جائے گا تیری ماں کے علاج میں؟ بی بی جی بس جو تم دے دو، تجھے شرم آنی چاہیے، تیری جوانی کو دیکھ کر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیرا ہاتھ بھیک کے لیے پھیل سکتا ہے۔ بی بی جی مجبوری سب کچھ کرا لیتی، اور پھر آپ کو تو جی اللہ کے نام سے واسطہ، جو بھی مدد ہو سکے کر دیجیے جی، ایک ہی مدد کر سکتی ہوں تیری، کیا وہ یہ کہ تیری ماں کا علاج کرا دوں؟ ایسی باتیں تو سبھی کرتے ہیں بی بی جی، آپ اگر کچھ دینا چاہتی ہیں تو دے دیجیے، میں بارش میں بھیگ رہا ہوں تو اب یہاں تو میں دولت نہیں لیے پھرتی، ٹھیک ہے تیری ماں کے علاج کا سارا خرچہ میں دے دوں گی، لیکن تجھے میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ کہاں بی بی جی؟ زیادہ دور نہیں، تھوڑے فاصلے پر میرا گھر ہے، تو ماں کو یہی چھوڑ دو۔ کیا؟ میں نے کہا تو عورت سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی تو ایسا کر، گاڑی میں وہی درخت کے نیچے لگوا دیتی ہوں، اپنی ماں کو بھی گاڑی میں بٹھا لے اور ماں کی گاڑی یہیں چھوڑ دے، میں تجھے جو کچھ دینا ہے دے دوں گی، اس کے بعد ڈرائیور تجھے اور تیری ماں کو یہیں چھوڑ جائے گا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، میرا خیال ہے کہ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے بی بی، اللہ آپ کو اتنا دے کہ آپ اسے سنبھال بھی نہ سکے، میں آگے بیٹھی جاتی ہوں، تو اپنی ماں کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دے۔ بہت بڑی بات تھی، بیگم صاحبہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مہربان ہو گئی تھی، ورنہ اپنی اس قیمتی گاڑی میں گندی بیکارن کو کون جگہ دیتا؟ ایسے لوگ جن کے دلوں میں ہمدردی آمنڈ آتی ہے اور جن کی جیبوں میں اتنی دولت ہوتی ہے، کبھی کبھی بڑے فائدے مند ثابت ہوتے ہیں۔ مائی میرا نے تو ناک بو چڑھائی تھی۔ میں نے سرگوشی میں اس سے کہا کیوں میرا دماغ خراب کر رہی ہے بڑھیا، فضلہ سے کہہ دوں گا کہ ایک اچھی اسامی کو اس نے ہاتھ سے نکال دیا، ردو جانے کی، اور فضلہ میں تیری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اس دھمکی پر مائی میرا خاموش ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے لکڑی کی گاڑی سے نکال کر کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا۔ اس دوران رحم دل بیگم صاحبہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، پھر دوسری طرف سے گھوم کر میں بھی کار میں بیٹھ گیا۔ کیا ہی شاندار کار تھی، ایسے نرم گدے کہ بس انسان کا دل چاہے کہ لیٹے اور سو جائے۔ مائی میرا بھی سحر زدہ نظر آ رہی تھی۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ زندگی بھر سڑکوں پر دوڑتی ہوئی کاروں کو دیکھتا رہا تھا، 4-6 بار بس میں ضرور چڑھا تھا، پوری زندگی میں کار میں بیٹھنے کا پہلا اتفاق تھا۔ بہرحال مزہ آ رہا تھا، اور یہ خیال بھی تھا کہ اچھی خاصی رقم ہاتھ لگ جائے گی۔ اصل میں بات وہی فضلہ کی تھی، کمبخت پورا حساب رکھتا تھا، اگر مخصوص رقم میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ رقم قرض ہوتی تھی، لیکن یہ بات تھی کہ اگر کچھ زیادہ ہاتھ لگ جائے تو اپنا کمیشن تو ملتا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ اگر فضلہ کی روزمرہ کی ضروریات پوری ہو جائے تو پھر چھٹی بھی ہاتھ آ جاتی تھی، اور چھٹی کے تو کیا ہی مزے ہوتے تھے۔ میں خواب سرگوش میں مست ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کوئی اچھی رقم ہاتھ لگ گئی تو 4-5 فلمیں دیکھوں گا، عمدہ قسم کی نہاری روٹی کھاؤں گا، عیش کی گزرے گی۔ انہی تصورات میں ڈوبا ہوا میں کار کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ یہ کار بھی کیا چیز ہوتی ہے بھلا، بس اور کار کا کیا مقابلہ۔ پھر خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا اور میں چونک پڑا۔ مائی میرا تو پہلے ہی پریشان ہو رہی تھی، مجھ سے پہلے ہی اس نے کہہ ڈالا ہمیں کتنا سفر طے کرنا پڑے گا بی بی جی؟ بس تھوڑی اور، وہ سامنے عورت نے اشارہ
इशारा किया। मैंने भी सामने की तरफ देखा, लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गया। सामने वो जिस तरफ इशारा कर रही थी वहाँ तो खंडरात नजर आ रहे थे, पुराने जमाने के खंडरात। मैं इस तरफ कभी नहीं आया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा था कि अब बस्ती पीछे रह गई है और ये खंडरात बस्ती से दूर हैं। लेकिन बहरहाल बड़े लोग हैं, जहाँ इनका दिल चाहे रहेंगे, कौन भला इन्हें रोक सकता है। गाड़ी खंडरात में दाखिल हो गई और यहाँ पहुँचने के बाद मेरा अंदाजा गलत हो गया। सामने के हिस्से बेशक टूटे हुए थे, लेकिन अंदर जो काली काली इमारत नजर आ रही थी वो बिल्कुल मजबूत थी। मैं जुबान से तो कुछ नहीं कह सका, लेकिन हैरानी से इस रास्ते को देखता रहा। कार बलाखिर ऐसे बड़े दरवाजे के पास आकर रुक गई जिसमें लकड़ी का एक बहुत बड़ा सा फाटक लगा हुआ था और इसमें पित्तल की कीलें जुड़ी हुई थी। फाटक के नीचे एक खिड़की सी थी और हम जब नीचे उतरे और मैंने माई मीरा को अपनी गोद में उठा लिया तो सेठानी जी इस खिड़की से अंदर दाखिल हो गई। ड्राइवर भी हमारे साथ ही आ रहा था। फिर इस खिड़की से दाखिल होने के बाद हम अंदर पहुंच गए। बड़ी ठंडक सी थी यहाँ, जमीन साफ शफाफ, रास्ता ऐसा कि देखे तो जी खुश हो जाए। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। अंदर का माहौल वाकई साफ सुथरा था। ये शौकीन मिजाज बेगम साहिबा यहीं रहती थी, मगर यहाँ ना तो मुझे कोई मुलाजिम नजर आ रहा था और ना कोई चहल पहल। सुनसान सा माहौल था। भला आखिर बेगम साहिबा एक दरवाजे के पास रुकी और इन्होंने ड्राइवर से कहा, बस बूढ़ी औरत को बराबर के कमरे में बिठा दो और लड़के तुम मेरे साथ आओ। मैं बेगम साहिबा के साथ अंदर चल पड़ा। माई मीरा को मैंने वही छोड़ दिया था, लेकिन अब न जाने क्यों दिल पर एक खौफ का एहसास हो रहा था। बेगम साहिबा आगे बढ़ी और हमें एक ऐसी जगह से गुजरना पड़ा जो नीचे ढलान में थी। मैंने हैरत से बेगम साहिबा को देखा और बोला, कितनी दूर और जाना होगा जी, क्यों मरा जा रहा है, साथ चल आ मेरे। बेगम साहिबा ने खुश्क लहजे में कहा। मैंने सोचा बड़े आदमी हैं, जरा सी बात से बिगड़ जाते हैं, ऐसा ना हो कि बना बनाया काम बिगड़ जाए। मैंने सोचा और आगे बढ़ता रहा। ढलान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार चक्करदार जीने की तरह घूम जाते थे और मैं न जाने कितनी गहराइयों में उतरता जा रहा था। लेकिन अब मेरे औसान खता हो रहे थे। ये कैसा घर है? क्या बड़े लोग ऐसे घरों में रहते हैं? कोई एक बात तो समझ में आ रही हो, यहाँ तक कि हम एक ऐसे बड़े कमरे में पहुँच गए जो इंतहाई बड़ा था। मैंने किसी ऐसे कमरे का तस्वुर भी नहीं किया था। यहाँ अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थी, लेकिन एक दीवार के साथ कुछ इंसानी ढांचे देखकर तो मेरी रूह ही फना हो गई। मैंने खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी जगह है बेगम जी, इधर आ। बेगम साहिबा ने करखत लहजे में कहा, मुझे डर लग रहा है जी। तुम मर्द है या जनखा? मर्द तो हूँ जी, मगर हाँ मगर क्या? वो जी ये जगह ही अजीब है। तुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। जो देना है दे दो जी मुझे, मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है ये तो इंसानी बंजर है जी। तो फिर मुझे डर लग रहा है। देख मेरी बात सुन, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। चल इस कुर्सी पर बैठ जा। मैं तुझे कुछ देना है निकाल कर दे रही हूँ। मैं खड़ा हुआ हूँ जी, आप मुझे जो देना है दे दो। कमाल है, मर्द होकर इतना डरता है। मैं तुझे इज्जत दे रही हूँ और तू इज्जत नहीं कबूल कर रहा। हमें इज्जत नहीं जी, पैसा चाहिए, मैंने कहा और बेगम साहिबा हंस पड़ी। फिर बोली, तेरे बारे में तुझसे मालूमात तो हासिल कर लूँ। क्या मालूम करोगी जी? तो बैठ तो सही, बेगम साहिबा ने कहा और खुद एक कुर्सी पर बैठ गई। मैं आपके कदमों में बैठ जाता हूँ जी। नहीं, हम लोग मेहमान की इज्जत करते हैं। तो इस वक्त हमारा मेहमान है, बैठ जा कुर्सी पर। डरते डरते कुर्सी पर बैठ गया। क्या शानदार कुर्सी थी, बैठ कर मालूम होता था जैसे बादशाह बन गई। बड़े बड़े चौड़े चौड़े हत्थे थे इसके। मैंने दोनों हाथों पर हाथ रख लिए। कुर्सी झूलने वाली थी, वो खुद ब खुद आहिस्ता हिलने लगी। बेगम साहिबा मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर इन्होंने कहा, क्या नाम है तेरा? शाहू। बाप का नाम क्या था? पता नहीं। क्या मतलब? बाप बचपन में ही मर गया था और माँ वो भी मर गई थी जी। तो फिर तूने कहाँ परवरिश पाई? फकीरों की अड्डे पर। तेरी देखभाल कौन करता था? पब्लिक। मैंने जवाब दिया, क्या मतलब? बस जिस छोटे बच्चों को देखकर सभी कुछ न कुछ दे देते हैं। फकीरों के डेरे पर ऐसी बहुत सी बिकारने होती हैं जो इन लावारिस बच्चों को लेकर घूमती हैं। असल में ये बच्चे ठेकेदार की मलकियत होते हैं। ठेकेदार फकीरियों को ये बच्चे सप्लाई करता है और फकीरियाँ इन्हें अपने कंधे से लगाकर निकल पड़ती हैं भीख मांगने के लिए। फिर सदाई लगाती हैं, दे दो बाबू, मेरे बच्चे यतीम हैं, इनके खाने पीने के लिए कुछ नहीं है।
یہ بیمار ہیں، بس یہ لوگ ہمدردی سے دے دیتے ہیں، مگر یہ بچے ان کے اپنے ہوتے ہی نہیں۔ آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہی ہو جائے گا۔ بے دردی سے انہیں لیے پھرتی ہیں، ان پر مکھیاں بنکتی ہیں، گندے مندے ہوتے ہیں۔ وہ ذرا سی بڑے ہوتے ہیں تو فقیروں کو یہ غرض نہیں ہوتی کسی گاڑی کے نیچے آ کر دب کر مر جائیں گے۔ یہ ذمہ داری ٹھیکیدار کی ہوتی ہے، بلکہ ایک بار تو فضلہ خود کہہ رہا تھا جی کہ جب کبھی بچے گاڑی کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں تو اچھی خاصی کمائی ہو جاتی ہے، مارنے والا کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیتا ہے۔ مگر تو یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ بیگم صاحبہ نے مسکرا کر کہا اور میں چونک پڑا۔ میں نے حیرت سے بیگم صاحبہ کو دیکھا، واقعی یہ باتیں تو دل میں رکھنے والی تھی، پتہ نہیں کیوں میری زبان سے یہ سب نکل گئی۔ بیگم صاحبہ تھوڑی دیر تک مجھ سے مزید باتیں کرتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے اب تو ایسا کر یہاں تھوڑی دیر آرام کر، میں بعد میں تجھ سے بات کروں گی۔ بیگم صاحبہ جی آپ ہمیں جانے دیں، آپ کو پتہ نہیں فضلہ ٹھیکیدار کتنا کمینہ ہے، اب تو باہر بارش بھی رک گئی ہوگی، بس جی ہمیں جلدی پہنچ جانا چاہیے۔ اور پھر بیگم صاحبہ جی ہم اپنی گاڑی میں بھی وہاں چھوڑ آئے ہیں، آتی ہوں میں ابھی تھوڑی دیر میں، تو یہاں رک جا۔ بیگم صاحبہ نے میری بات سنی انسنی کر کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئی۔ میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا رہا تھا۔ پہلے تو مجھے کوئی خوف نہیں محسوس ہوا، لیکن جب ہم شہری آبادی سے نکل کر اس عمارت میں پہنچے تھے تو میرے دل میں بہت سے بڑے بڑے خیالات آنے لگے تھے۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں، بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں تو بہرحال اپنے آپ پھنسا تھا، تھوڑی دیر انتظار کیے لیتا ہوں۔ بیگم صاحبہ نے اس جگہ سے باہر نکل گئی اور میں کرسی پر بیٹھے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر میری نظر ڈانچوں پر پڑی اور میرے رونگٹے خوف سے کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ ڈانچے یہاں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ پتہ نہیں ان بڑے لوگوں کے کیا کیا کھیل ہوتے ہیں۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ اور پھر آدھا گھنٹہ اور پھر 1 گھنٹہ گزر گیا، لیکن بیگم صاحبہ کا کہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی جانب بھاگا۔ اب کچھ ملے یا نہ ملے، یہاں سے نکل بھاگنا بہت ضروری ہے۔ دل چیخ چیخ کر یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہاں سے نکل جا شاہو، ورنہ کوئی مصیبت تمہارا انتظار ہی کر رہی ہے۔ میں آگے بڑھ کر اس جگہ پہنچا جہاں سے گزر کر یہاں آیا تھا، لیکن شاید غلط جگہ آ گیا تھا۔ وہاں صرف ایک دیوار تھی اور اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا، مگر یہ بیگم صاحبہ بھی ادھر ہی سے گئی ہے، مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی؟ میں نے دل میں سوچا اور دیوار کو ٹٹول کر دروازہ تلاش کرنے لگا۔ پھر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ اب تو میری چیخیں ہی نکلنے لگی تھی، مجھے کوئی دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں دیواروں کو ٹٹولتا رہا اور پھر میں خوف زدہ آواز میں چیخا، دروازہ کہاں گیا؟ بیگم صاحبہ جی، بیگم صاحبہ جی ہمیں جانے دیجیے، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے۔ بیگم صاحبہ جی، لیکن میری چیخیں کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ پھر اچانک ہی مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی اور پھر میں چونک کر پیچھے پلٹا۔ یہ آواز کس طرف سے آئی ہے؟ دروازہ شاید ادھر ہے، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر غشی سی طاری ہونے لگی کہ ہنسنے والا ان ڈانچوں میں سے ایک تھا۔ وہ منہ کھول کر ہنس رہا تھا۔ کسی ڈانچے کو میں نے پہلی بار ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ میری گگی بن گئی اور خوف سے میں دیوار سے لگ گیا۔ ڈانچہ ہنس رہا تھا، پھر دوسرے ڈانچے نے بھی ہنسنا شروع کر دیا اور اس کے بعد سارے ڈانچے ہنسنے لگے۔ ان کے ہنسنے کی آوازیں اس بڑے ہال نما کمرے میں ٹکرا کر گونج رہی تھی اور خوف سے میرا خون خشک ہوئے جا رہا تھا۔ میں نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، جانے دو مجھے، جانے دو، مجھے جانے دو، لیکن میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں اب پاگلوں کی طرح چاروں طرف بھاگ رہا تھا۔ ڈانچے مسلسل ہنستے جا رہے تھے اور پھر اچانک وہ خاموش ہو گئے۔ میں اپنی جگہ سمٹا کھڑا رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوا جیسے کمرے میں دھند سی بڑھتی جا رہی ہے، سفید دھند، گہرا دھواں آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیلتا جا رہا تھا اور میرا خوف سے دم نکلا جا رہا تھا۔ اگر میں کوئی طاقتور نوجوان نہیں ہوتا تو یقینی طور پر میرا خوف سے دم ہی نکل جاتا، لیکن دم تو میرا اب بھی نکل رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میری گردن پکڑ لی ہو، اسے دبا رہا ہو۔ میری آنکھیں حلقوں سے باہر نکلنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان نظر نہ آنے والے ہاتھوں کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن گردن تو بے شک کسی نے پکڑی ہوئی تھی، البتہ وہ کلائیاں موجود نہیں تھی۔ پھر دماغ چکرانے لگا، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچنے لگے۔ میں نے ایک بار پھر پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کی اور چیخ کر کہا، جو کچھ تم مجھ سے چاہتی ہو وہ کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔
بیگم صاحبہ جی تمہیں خدا کا واسطہ مجھے جانے دو۔ بیگم صاحب جی تم انہیں جانتی مجھے فیصلہ جان سے مار دے گا، نہایت ظالم ہے صاحب جی، وہ بہت ظالم ہے، مجھے جانے دو جی، خدا تمہارا بھلا کرے گا جی۔ بیگم جی پھر میری آواز حلق میں پھنسنے لگی اور آہستہ آہستہ میرے حواس جواب دے گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔